حاجت اور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله ثم ليصلي على النبي۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین سے کوئی حاجت ہو، اللہ رب العالمین سے کوئی ضرورت ہو، یا ابن آدم میں سے کسی شخص سے کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، فَلْيَتَوَضَّأْ، اس شخص کو چاہیے کہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، مکمل طریقے سے وضو کرے۔ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، پھر وہ شخص 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ثُمَّ لِيُثْنِي عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کرے، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا تذکرہ کرے کہ اے اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی جبار ہے، قہار ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تذکرہ کرے۔ ثم ليصلي على النبي، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ثم ليقل، پھر اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء، پھر دنیا و آخرت سے متعلق جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہے مانگے، سوال کرنا چاہے سوال کرے۔ ثم يقدر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے، وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت و فضیلت، اس کے فوائد و ثمرات کے تعلق سے میں نے پچھلے خطبہ کے اندر کئی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ مزید چند حدیث سے آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں تاکہ اس کی مزید اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اے میرے صحابہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ لوگوں کا کیا گمان ہے، اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر کوئی نہر بہتی ہو اور وہ شخص اس نہر میں 5 مرتبہ دن میں غسل کر لیا کرے، نہا لیا کرے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم کے اندر کوئی بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کے جسم میں کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے جسم میں میل کچیل گندگی کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، 5 نماز کی مثال یہی ہے، جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ نماز ادا کرنے کی اہمیت ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، کہ 5 وقت نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے، درمیان والے گناہ مٹ جاتے ہیں۔
جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ انسان سے بتقاضۂ بشریت ایک انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو جاتی ہے، جو لغزشیں سرزد ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین ان کو درگزر کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہ کے لیے خصوصی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گناہ کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت و شرمندگی کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، تب اللہ رب العالمین اس بندے کو بخشتا ہے۔ لیکن یہ 5 وقت نمازیں اس کے درمیان والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ نماز جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مستعد رہتا تھا، تیار رہتا تھا، آپ کی ضرورتوں کے اشیاء کو مہیا کرتا تھا، آپ کے لیے مسواک لاتا تھا، وضو کے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں لاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا سل، ربیع بن کعب کچھ سوال کرو، کچھ مجھ سے مانگو۔ صحابہ رسول کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تمہارا؟ کہ اللہ کے رسول اس کے علاوہ میرا دوسرا کوئی سوال نہیں، آپ کی صحبت، آپ کی معیت جنت میں حاصل ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیے، سوال جنت سے متعلق کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ دنیاوی زندگی کی یہ مال و متاع، یہ دولت، یہ آنی جانی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، لہذا اخروی زندگی دائمی زندگی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب بھی سوال کرتے تھے آخرت سے متعلق سوال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت میں میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت سجدہ کے ذریعے فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے میری مدد کرو، میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا اور اللہ رب العالمین میری سفارش کو قبول کرے گا۔ اسی طرح یہ نماز فقر و فاقہ کو ختم کرنے کا، تنگدستی کو ختم کرنے کا، محتاجگی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو، تم میری عبادت کے لیے فرصت نکالو، تم میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو۔ املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تمہارے سینوں کو، میں تمہارے دلوں کو تونگری سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر و فاقہ کو، تنگدستی کو، محتاجی کو، مفلسی کو، غریبوں کو تم سے ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، ہمیشہ کام میں مشغول رہو گے، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تمہارے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، تم ہمیشہ کام میں مشغول رہو گے، تجھے عبادت کرنے کے لیے فرصت نہیں ملے گی۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہارے فقر و فاقہ کو، تنگدستی کو، محتاجی کو تم سے دور نہیں کروں گا۔ اس لیے جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تونگری عطا کرتا ہے، اس کے فقر و فاقہ کو، تنگدستی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نماز کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں نماز ادا کرنے کی فضیلتیں بتائی ہے اور نماز کا اہتمام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہیں پر نماز نہ ادا کرنے والوں کو جہنم کی وعید و دھمکی دی ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 پارہ نمبر 29 کے آیت نمبر 40 سے 48 کے درمیان، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈالا ہے؟ تم دنیا کے اندر ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے ہمارے ساتھ تھے، آخر آج میں جنت کے اندر ہوں، تم جہنم کے اندر ہو، آخر کس چیز نے تم کو جہنم کے اندر ڈالا ہے؟ تو جہنمی اپنے جہنم کے اندر ڈالے جانے کی سب سے جو پہلی وجہ بتائیں گے وہ ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ رہتے تو ضرور تھے، لیکن جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجتی تھی تم نماز کے لیے چلے جاتے تھے اور میں فالتو گفتگو میں مشغول رہا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج میں جہنم کے اندر چل رہا ہوں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، کوئی مسکین ہمارے گھر کے دروازے پر آتا دھکا دے کے باہر نکال دیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار کے باتوں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ میں مشغول رہا کرتا تھا. اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی صدائیں ہمارے کانوں تک گونجتی تھی، لیکن ہمیں مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوئی، ہم بیکار کی چیزوں میں مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کی ہم تکذیب کیا کرتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ دنیائی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم اس زندگی کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے، مستی کریں گے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، پھر یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھایا نہیں جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس نہیں، سوال جواب نہیں کیا جائے گا. ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حتی اتانا الیقین، ہم اسی حالت میں تھے کہ ہماری موت ہو گئی. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان لوگوں کے حق میں فائدہ نہیں پہنچائے گی. آپ ذرا غور کریں، قیامت کے دن 10 قسم کے لوگ سفارش کریں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، عام انبیاء کی سفارش، ملائکہ اور فرشتوں کی سفارش، چھوٹے بچوں کی سفارش، قرآن کی سفارش، روزے کی سفارش. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تمام سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش بے نمازی کے حق میں فائدہ نہیں پہنچائے گی. کتنا بڑا نقصان ہے. اسی طرح جو شخص نماز ادا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بری الذمہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلائیے جب میں اس عمل پر عمل کروں تو پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فکر دیکھیے، سوچ دیکھیے، ایسا عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس عمل پر عمل کر کے وہ جنت میں پہنچ جائے. آج ہم میں سے کوئی شخص کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کوئی ایسا ٹویٹ بتائے جس کی وجہ سے ہماری تجارت ترقی کر جائے. صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں آسمان اور زمین کا فرق تھا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ایمان کی تعریف کی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہودی ہو، اے نصرانی ہو، اے ملحد ہو، اے دنیا کے دیگر اقوام کے ماننے والوں، تم اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لے آیا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم راہ راست پر آ جاؤ گے. تو صحابہ رسول نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ عُذِّبْتَ وَقُتِلْتَ، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو ساجی نہیں ٹھہرانا، اللہ کا ہمسر کسی کو نہیں بنانا. اگر تمہیں عذاب دیا جائے، اگر تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرانا.
وَأَطِیعُوا الْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی تابعداری کرنا، اپنے والدین کی بات ماننا، اس کی امیدوں پر کھڑے اترنا، اس کی امیدوں پر پانی نہ پھرنا، ان کو اذیت و تکلیف نہ دینا۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، اگر تمہارے والدین تم کو تمہارے مال سے نکال دے، کیونکہ تم اور تمہارے مال تمہارے والدین کے ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ تم جان بوجھ کر کبھی نماز ترک نہیں کرنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے ایسے شخص سے اللہ رب العالمین بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے برات کا اظہار کر لیتا ہے۔ یہ نماز چھوڑنے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح جو شخص فرض نماز سے سوئے رہتا ہے، فرض نماز ادا نہیں کرتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بغور قلب سماعت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا چہرہ مصلیوں کی طرف کرنے کے بعد ہم سے سوال کرتے کہ آپ میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی شخص کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نماز سے فارغ ہوئے، ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور ہم کو سوال کیا۔ اس رات ہم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے پاس دو شخص آیا، آنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے اٹھایا، ارض مقدسہ کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اس شخص کے بغل میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ پر ایک بہت بڑا پتھر تھا، وہ شخص اس پتھر سے اس کے سر کو کچل رہا تھا، اور جب اس کے سر کو کچلتا تھا، مارتا تھا، پتھر لڑک کر تھوڑی دور پہ چلا جاتا، جب تک وہ شخص اس پتھر کو لاتا اسی مابین اس کا سر پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر اس کو وہی سزا دی جاتی تھی، اس کے سر کو کچلا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ ذرا آپ اور آگے چلے، حدیث لمبی ہے، آخر میں انہوں نے بتایا کہ وہ شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، جو شخص اپنے گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، وہ شخص قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کا علم حاصل کرتا تھا، قرآن کو حفظ کرتا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز سے سوئے رہتا تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کتاب التعبیر کے اندر بیان کیا، اور صحیح بخاری کتاب الجنائز دو جگہ پر آپ نے بیان کیا، اور فرمایا کہ جو شخص فرض نماز سے سوئے رہتا ہے ایسے شخص کو اس طرح کی سزا دی جا رہی تھی، اس کو اس طرح عذاب دیا جا رہا تھا۔ اسی طرح نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا اتنا برا عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر نماز میں کامیاب تو باقی تمام اعمال میں کامیاب، اگر اس میں فیل ہو گیا تو باقی تمام اعمال میں فیل۔ حضرت حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، مشہور تابعی ہے کہ میں مدینہ منورہ تشریف لے آیا، آنے کے بعد میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ تو مجھے ایک نیک ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے۔ اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول فرمائی۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 حدیث مروی ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت صرف 4 یا 5 سال اختیار کی، اسی 4 یا 5 سال میں اتنی زیادہ حدیث روایت کی۔ آج ہم 8 سال تک 10 سال تک مدارس میں پڑھتے ہیں، 50 حدیث کسی کو سنانے کے بولے سنا نہیں پائیں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5374 حدیث یاد تھی۔
تو حضرت حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ ہمیں نیک ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے، لہٰذا ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث آپ روایت کرتے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی ایک حدیث بتلائیے جو ایک حدیث میری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے، میری دنیاوی اخروی زندگی کو بدل دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس حدیث کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب بالعبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر بندوں کو اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو باقی تمام اعمال میں کامیاب، اور اگر نماز میں کامیابی نہیں ملتی ہے، نماز میں اگر فیل ہو جاتا ہے تو باقی تمام اعمال میں فیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جبکہ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو ان دونوں حدیث کے اندر تعارض معلوم ہو رہا ہے، بظاہر ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے۔ تو محدثین نے بتایا ہے کہ عبادات میں اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور معاملات میں سب سے پہلے خون کے بارے میں حقوق العباد کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نماز کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں کاہلی اور سستی نہ کریں، کیونکہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے نمازی کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 کی آیت 142 کے اندر ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ یقینا منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ واذا قاموا الى الصلاة، جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا كسالى، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نماز ادا نہیں کرتے بلکہ اس لیے نماز ادا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ میری نماز کی تعریف کرے، اس لیے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر صحیح طریقے سے نہیں کرتے، آخر وقت میں آتے ہیں فوراً 4 رکعت نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر صحیح سے نہیں کرتے۔ ایسے نمازی کے بارے میں اور ایسے منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی سورت کی آیت نمبر 145 کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ اور سورۃ الماعون کے اندر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازیوں کے لیے وائل ہو، ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہو، ایسے نمازی کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو لوگ اپنے نماز سے غفلت رہتے ہیں، جو لوگ اپنے نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز میں سستی کو ترک کر کے نماز باجماعت ادا کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور جماعت کو چھوڑنے کی وعید بھی بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا اور اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ جس شخص کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اگر وہ 27 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ
جو نابینا صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد آپ سے دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں ایک نابینا شخص ہوں، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جائے، لہٰذا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ شخص جانے لگے تو آپ نے فرمایا هل تسمع النداء، کیا تم آذان سنتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو تب تم کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ نابینا صحابی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نماز پڑھنے کی گھر میں اجازت نہیں دی۔ تو ہمارے پاس جب کوئی عذر نہیں ہے تو ہم جماعت کو جب جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، ہماری کیا حالت ہوگی؟ اور اس بات کو بھی یاد رکھے، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے ایسا شخص کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 40 روز اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ اس طرح ادا کیا کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی ہو، کتبت له براءتان، تو اس کے لیے 2 برات لکھ دی جاتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے مل جاتا ہے اور نفاق سے بھی آزادی کا پروانہ اسے مل جاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص منافق نہیں ہے، کیونکہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 روز تک نماز ادا کرے، ایک مخلص بندہ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ جس کے دل کے اندر نفاق ہو، جس کے دل کے اندر منافقت کی صفت ہو، ایسا شخص 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی بھی نماز ادا نہیں کر پائے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کے لیے اور صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی نیکی کیا ہے، تو لوگ اتنی کثیر تعداد میں آ جائیں گے کہ صف اول میں جگہ ملنے مشکل ہو جائے گی۔ پھر ایسی صورت میں قرعہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی تو لوگ قرعہ بھی ڈالیں گے، کاغذ میں نام لکھا جائے گا، جس کا نام آئے گا اسے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، تو لوگ ایسا بھی کریں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ثواب ہے، کیا نیکی ہے، تو لوگ اس کے لیے ضرور سبقت کریں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز میں کیا ثواب ہے، فجر کی نماز کے لیے آنے میں کیا نیکی ہے، تو ایسی صورت میں فجر کی نماز کے ضرور لوگ آئیں گے، گرچہ سورین کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو یہ نماز باجماعت کے ادا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، اور نماز جماعت سے ادا نہ کرنے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی کہ اس کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے قصد کیا ہے کہ لکڑی جمع کرنے کا حکم دو، آگ جلانے کا حکم دو، پھر ایک شخص کو آذان دینے کا حکم دو، پھر ایک شخص کو امامت کے منصب پر کھڑا کرو، اور میں ان لوگوں کی مخالفت کے لیے جاؤں جو لوگ بغیر عذر شریک جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، میں ان کے گھروں کو ان لوگوں سمیت جلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آگ نہیں لگائی کہ گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، معصوم عورتیں بھی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلا دیتے تو بچے بھی مارے جاتے، عورتیں بھی جل جاتی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ لیکن جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھمکی دی ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر سے منافقت کی صفت کو دور کر دے۔ بار الہ ہم میں سے جو مریض ہے
جو کسی بیمار میں مبتلا ہے اللہ تو اس کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو کشادہ کر دے۔ اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام، اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان، اور جب بھی ہمیں وفات دے ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں وفات دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔